شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت اور پیار کریں اور ان کی آل اور ان کے تمام اصحابہ سے محبت کریں۔ یہ اسلام کا ایک اہم اور لازمی جز ہے۔ چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ ہاف انکم میں مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں، تو اس طرح نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی گئی اور میرے بھائی کا نام ہے جنید۔ جنید کہتے ہیں کراچی کے جتنے لسنرز ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے کہ جو کراچی لیاری ایکسپریس وے ہے، وہاں پر گلشن معمار کے پاس ایک شمشان گھاٹ ہے۔ اس شمشان گھاٹ سے ریلیٹڈ جو ہائی وے پہ ہے، وہاں پہ ایک خوفناک ترین واقعہ پیش آیا اسی شمشان گھاٹ کے اندر، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں کالا جادو بھی ہے اور جنات بھی ہیں۔ ایک لڑکا جس کا نام احسن تھا، احسن کے ساتھ جو خوفناک واقعات پیش آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احسن جو کہ کالے جادو کی زد میں تھا اور اس کی پوری فیملی کالے جادو کی شکار تھی، اس کالے جادو کو ختم کرنے کے لیے اس نے سب سے بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے خود بھی کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کسی تانترک کے پاس گیا، اور جو کہ اس کا جو مذہب تھا وہ ہندو تھا، اور وہ جو بھی اس نے طریقہ کار اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا تھا، کیونکہ احسن خود اس کے پاس گیا سیکھنے کے لیے۔ یہ کہانی مجھے میرے دوست نے بتائی، جو کہ میں حقیقت پر مبنی خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ احسن جو کہ اس سے کالا جادو سیکھنے کے لیے گیا، اس لیے کہ اس نے سوچا کہ جس بھی عامل کے پاس جاتا ہوں وہ اتنے پیسے مانگتا ہے اور اتنے عمل کرواتے ہیں اور کام نہیں ہوتا، کیوں نہ میں خود اس کام میں آؤں اور باقی لوگوں کی بھی مدد کروں گا اور اپنے گھر کی بھی مدد کروں گا۔ اس میں اس کے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو لے کر وہ کوئی غلط تھنکنگ رکھے، لیکن اس کی سب سے بڑی غلط سوچ تھی کہ وہ کالا جادو سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ احسن لڑکا جو کہ اسی شمشان گھاٹ کے اندر اس تانترک نے اس کو بلایا، کیونکہ وہ ادھر ہی سارا کچھ ہندوؤں کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ادھر ہوتا ہے، اور بقول ان کے کہ وہاں پر اب لوگوں کو نہیں جلاتے، وہ ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے، تو لیکن وہاں پر ختم ہونے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں پر کچھ لوگ ابھی بھی اپنے مردہ لوگوں کو جلایا کرتے تھے، کیونکہ کراچی میں بھی بہت زیادہ تعداد میں ہندو لوگ رہتے ہیں۔ اس تانترک نے کہا کہ اگر تم اس سے کام سیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا تب تک جب تک کسی کی کوئی موت نہیں ہو جاتی اور وہ اس کو جلانے کے لیے اس شمشان گھاٹ میں نہیں آتے۔ احسن نے کہا کہ میں بالکل اس بات پر ایگری ہوں، جیسے ہی یہ کام ہو اور تو مجھے فوراً بلا لینا۔ احسن اب اس انتظار میں تھا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جائے اور اس کو جلانے کے لیے اس شمشان گھاٹ میں لایا جائے اور میں بھی اپنا کام سیکھوں۔ بالآخر وہ دن آ گیا اور احسن کو اس تانترک نے کال کی اور کہا کہ ایک شخص کو آج جلایا جائے گا، اس کی چتا کو آگ لگائی جائے گی، اور تم نے آگ لگنے کے فوراً بعد میں تمہیں کال کروں گا، اور جب لوگ نکل جائیں گے تو میرے اشارے پر تم اندر آ جانا۔ اس کے لیے تمہیں ساتھ کچھ چیزیں بھی لانی ہوں گی۔ جس پہ احسن نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی، تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے گھر سے ایک برتن لے کر آنا ہے، اور اس برتن کے اندر چاول بھی ہو، پانی بھی ہو، گھی بھی ہو، وہ لے کر تم پہنچ جانا، باقی کام میرا ہے۔ یہ تمہارا جادو سیکھنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ خیر احسن ادھر پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ جب سب لوگ نکل گئے ہیں، اور اس کے نکلنے کے بعد اس نے ہندو تانترک نے احسن کو اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اب تم اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی احسن اندر گیا تو احسن کو اس نے کہا کہ یہ جو پانی سے بھرا ہوا برتن ہے جس میں چاول ہیں، تم اس کی چتا کے اوپر رکھ دو، اور اس چتا کے اوپر اس کے پاس کھڑے ہو کر ان چاولوں کو تم پکاؤ گے۔ یہ بات کافی حیران کن تھی اور بہت ڈرا دینے والی تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ اتنی گندی سمیل تھی مردے کے جلنے کی، جب اس کی جسم کا ماس جل رہا تھا تو بہت گندی بدبو آ رہی تھی، وہ بدبو میری جان لے رہی تھی۔ خیر مجھے کام سیکھنا تھا اور میرے ہاتھ اور میرا جسم
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ خود بھی کسی آگ میں جل رہا ہو، اس قدر سیک اور تپش تھی اس جگہ پر۔ بڑی مشکل سے اس کی چتا کے اوپر میں نے وہ چاولوں کا برتن رکھا اور چاول پکانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی چاول پک گئے تو اس نے مجھے کہا کہ اب اس کو اٹھاؤ۔ وہ خود پاس بیٹھے مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، جہاں تک کہ اس شمشان گھاٹ کا جو رکھوالی کرنے والا تھا وہ بھی اس تانترک کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ بھی اس کو کالے جادو میں اپنا حصہ لیا کرتا تھا اس عامل سے۔ خیر، چاول پکنے کے بعد تانترک کا کہنا تھا کہ اب ان چاولوں کو ہوا میں اوپر کی طرف پھینکو۔ جیسے ہی چاول اوپر کی طرف پھینکے تو آدھی رات کے ٹائم مجھے یوں لگا کہ جیسے ہر طرف ہلچل مچ گئی ہو، کوئی طوفان برپا ہو گیا ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں چیل اور کوے میرا سر نوچ لیں گے۔ ان کی آوازیں ان سے ملتی جلتی لیکن نہایت خوفناک تھیں۔ اوپر دیکھا گیا تو اوپر اتنی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات تھیں جن کو دیکھ کر میں حیران اور خوف کے مارے نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی اور وہی تانترک اور وہ جو اس شمشان گھاٹ کا رکھوالا تھا وہ مجھے شمشان گھاٹ کے ایک کمرے میں لے آئے جہاں پر وہ رکھوالا رہتا تھا۔ مجھے ہوش آئی اور اس تانترک نے کہا کہ پہلے دن ہی تم ڈر گئے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تمہاری پہلی دفعہ ہے اور پہلی دفعہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی آگے آگے دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسی دن مجھے ہوش میں لانے کے بعد اس تانترک نے کچھ جو ان کے کوئی تھے منتر تنتر تھے وہ پڑھائے، اور وہ پڑھنے کے بعد میرا جسم بہت بھاری اور مجھے اپنے ارد گرد ایک گندی اسمیل محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ کالا جادو تھا۔ ان مسلمان کریں یا ہندو، کالا جادو ہر لحاظ سے حرام ہے اور کسی پہ جائز نہیں ہے، لیکن نان مسلم جو کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے مذہب میں یہ جائز ہوگا، لیکن اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ گندی اسمیل اس کو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، اور رات 12 بجے وہ اپنے گھر پہنچا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچنے لگا تو مجھے اپنی بیک سائڈ پر ایک پائل بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ ایک ایسے نامناسب لباس میں تھی جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور حیران بھی ہوا۔ اس عورت کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر جب انہوں نے کھولا اور اس کو بند کیا اور آیت الکرسی پڑھی۔ اس دن جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو میری زبان پر آیت الکرسی نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کالا جادو سیکھ کر آیا تھا۔ ابھی یہ میری پہلی سٹیج تھی۔ اب نیکسٹ ڈے مجھے دوبارہ جانا تھا، اور اب کی دفعہ مجھے اس تانترک کے جس جگہ پہ وہ رہتا تھا اس ٹھکانے پہ جانا تھا۔ میں نے تانترک کو ساری بات بتائی کہ میں جیسے ہی گھر جا رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے پائلوں کی آواز آئی، اور پیچھے دیکھنے پر ایک عورت نمودار ہوئی، اور وہ عورت بالکل عجیب و غریب گندے لباس میں تھی، اس کا جسم اور اس کے چہرے پہ خون لگا تھا۔ تانترک نے کہا یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ تم رہو گے اس کا خامد بن کے، اور وہ ایک چڑیل ہے، بھوتنی سمجھ لو، چڑیل سمجھ لو، وہی سارے عمل میں تمہارا ساتھ دے گی، اور اس کے لیے ایک شرط ہے جو کہ میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم ساری زندگی اب شادی نہیں کر سکتے، تم اسی کے ساتھ رہو گے اور یہی تمہاری بیوی بن کے رہے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس کو کہا کہ مجھے سوچنے کا کچھ ٹائم دو۔ اس نے کہا اب سوچنے کا کوئی ٹائم باقی نہیں ہے، اب تمہیں کام کرنا ہے۔ اگر تم اس عمل کو بیچ میں چھوڑو گے تو تمہاری جان کو، تمہاری گھر والوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسن کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ اس تانترک کو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام بتا چکا تھا۔ اس نے مجھے اس دن کچھ اور منتر پڑھنے کے لیے دیے اور کہا کہ تم آئندہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے دن کا یہ کام ہے تمہارا، 3 ماہ لگاتار تم نماز نہیں پڑھو گے اور تم یہ عمل کرو گے، کیونکہ تمہارے ساتھ جو چیز ہے وہ بھی نان مسلم ہے، اور اگر تم نماز پڑھو گے تو وہ تمہیں نقصان دے گی۔ یہ بات سننے کے بعد احسن اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ تیسرے دن جب احسن اس سے یہ عمل سیکھنے کے لیے گیا تو اس نے اس عورت کو اپنے سامنے حاضر کر دیا اور یہ کہا کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے، چلو میرے سامنے اس شکتی کے ساتھ 7 پھیرے لو۔ احسن کہتے کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ مخلوق حاضر ہو چکی تھی، وہ ایک ڈائن تھی جس کے منہ سے خون بہ رہا تھا اور اس کا سارا جسم خون آلودہ تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور مجھے پیچھے سے ایک ہی آواز آئی کہ تم دوڑ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے، اب تم ہمارے وش میں آ چکے ہو۔ احسن کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچا اور اپنی امی کو ساری بات بتائی اور ان کو کہا کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں،
ساری بات بتانے کے بعد ان کی والدہ نے، احسن کی والدہ نے اپنا سر پکڑا اور کہا کہ تم نے یہ کیا نامراد حرکت کی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ان کاموں میں پڑو؟ تم نے بہت برا کیا ہے اور اب اس کا عذاب بھگتنے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ اتنے میں ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے دروازے کے اوپر کوئی دستک ہو رہی ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ آخر اتنی رات کو باہر کون آ گیا ہے۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے پہ وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اب تم اسے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہوں اور آج سے تم میرے خاوند ہو۔ بے شک تم نے مجھ سے 7 چکر نہیں لیے، لیکن میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی تب تک جب تک یہ تمہاری زندگی باقی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی دماغی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ اس کی حالت ناگوار ہو گئی۔ اس کی والدہ جو کہ پہلے ہی بہت غریب تھیں اور کالے جادو کی زد میں تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر جگہ جگہ مولوی صاحب کے پاس، عاملوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ ان کو ایک اتھینٹک عامل کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے ساری بات خود ہی بتا دی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے ایک بہت غلط کام کیا ہے۔ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے شیطانی شکتیوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ جانتے نہیں ہو کہ وہ سب کی سب شیطانی جنات کی طاقت ہے، شیطان کی اولاد ہیں وہ سب کے سب، جو جنات اس کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ کالے جادو کا یہی بھیانک انجام ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا علاج قرآن پاک سے کریں گے۔ تمہارے بیٹے نے ایک بہت بڑی غلطی کی جو کہ کالے جادو کو کالے جادو سے کاٹنے کی کوشش کی۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو کالے جادو کو کاٹ سکے، ہاں صرف اور صرف قرآن پاک وہ طاقت رکھتی ہے، اللہ کی کلام، جو کہ ان طاقتوں کا سروناش کر سکتی ہے۔ خیر انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا اور کہا کہ اپنے گھر میں 24 گھنٹے سورت بقرہ لگائے رکھنا۔ اگر سورت بقرہ لگائے رکھو گے تو وہ شیطانی عورت تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ ان دنوں میں اس لڑکے کے اوپر عجیب و غریب قسم کے اٹیک بھی ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ پیرالائز ہو گیا کیونکہ اس نے عمل کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پیرالائز ہونے کے بعد اس کی زبان بالکل بند ہو چکی تھی اور جب ان عامل صاحب نے اس کو دیکھا اور اس کی زبان بند تھی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کو کوئی تعویذ بھی دیا گیا ہے۔ اس لڑکے احسن سے پوچھنے پہ پتہ لگا کہ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے جو کہ میں نے اپنی رائٹ جو تھائز ہے نا، تھائز کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اس تعویذ کو جیسے ہی اتارا گیا تو اتارنے کے بعد احسن کی حالت ٹھیک ہونے لگی اور یہاں تک کہ وہ ماشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو گیا اس تعویذ کے اترنے کے بعد۔ ان عامل صاحب نے جب اس تعویذ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اس تعویذ کے اوپر یہ چیز درج ہے کہ اگر یہ عمل کو چھوڑے گا تو وہ مخلوقات اس کو ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس میں وہ جو تانترک تھا اس نے تو اس کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن اس کو برا کروانے میں اس شخص نے خود ہی اس کو بلاوا دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے احسن کی جان اس عمل سے چھوٹی اور چھوٹنے کے بعد وہ لوگ کراچی چھوڑ کر چلے گئے۔ آج تک وہ شمشان گھاٹ بہت زیادہ ہانٹیڈ اور پرسرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رات کے ٹائم بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لڑکے کی جو حالت ہوئی اور جو کالا جادو سیکھنے کی غلطی اس لڑکے نے کی، جنید کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ غلطی نہ کرے، آج تک وہ اس چیز کو بھگت رہا ہے۔ وہ ابھی بھی جس سٹی میں ہے اس کے ساتھ ابھی بھی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن وہ عورت جو کہ اس کے اوپر مسلط تھی اب وہ کبھی نظر نہیں آئی، نہ ہی وہ تانترک کبھی دوبارہ اس کو ملا اور نہ ہی وہ نظر آیا، کیونکہ یہ ایک تو اس شہر کو بھی چھوڑ آئے تھے اور دوسرا قرآن پاک کی آیات سے اس کا علاج ہوا، لیکن وہ آج تک ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا کہ مرنے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر لی۔ بے شک آپ جائز مقصد کے لیے بھی اگر کالا جادو کرانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی اولاد کا نہ ہونا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو جائے، چاہے اس میں کسی کا برا نہ ہو، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ شادی کرانے کے لیے کالے جادو سے ہی کاٹ کروانے جا رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ اسلام میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے امام کو چھوڑ کر کسی بھی نان مسلم کے پاس جائیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے ہماری حد بندی کر دی ہے۔ تو پھر اس لڑکے کی لاکھ معافی مانگنے پر معافی مل گئی، لیکن آج تک اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے، عورت سے خوف آنے لگا ہے۔ جس روپ میں اس نے اس عورت کو دیکھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں کسی عورت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بہت خوفناک روپ تھا عورتوں کا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عورت اتنی بھی خوفناک ہو سکتی ہے، لیکن
ہر عورت ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایک چڑیل تھی، وہ ایک جنی تھی، نہ کہ وہ ایک عورت تھی۔ تو جنید کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ایک چھوٹا سا اور بھی واقعہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو پتا لگا کہ اس لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو جنید نے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو مخلوق اس تانترک نے جنید کی مرضی، احسن کی مرضی سے اس کے پیچھے لگائی، وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہوتی، وہ ایک بہت سخت قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور تانترک ہندو لوگ یہ بھی شمشان گھاٹ سے جنات کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مسلمان جنات کو قبرستان سے پکڑنے کے لیے کالا جادو کرتے ہیں، تو یہ لوگ شمشان گھاٹ میں جاتے ہیں، اور ان کا جادو کرنے کا طریقہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کہ ہر انسان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو مخلوق اس کے پیچھے لگی تھی، وہ مخلوق وہ عورت ہوتی ہے جس کے ہاں بچہ ہونے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بچہ خدا نہ خواستہ اگر جائز نہ ہو، اور اس عورت کو شام ہونے سے پہلے ہندو مذہب میں اس کو جلا دینا چاہیے۔ اگر اس کو نہ جلایا جائے تو وہ ایک چڑیل بن جاتی ہے، اور وہ پھر اس کی چتا جب پوری جل جاتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے، اور اس کو اگر شام سے پہلے جلانا بھی ہے تو کچھ پڑھائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ کیل ہوتے ہیں، ان کے اوپر پڑھائی کر کے اس مردہ عورت کے ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر وہ ان کیلوں کو گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ کبھی بھی اٹھ نہ سکے چڑیل بن کر۔ یہ ان کے مذہب کی بات ہے، جیسا بھی وہ طریقہ کار سوچتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ یہ بھی عامل سے پتہ لگا ہمیں، اور وہ اتنی اگر تو وہ مخلوق زندہ ہو جائے مرنے کے بعد، اور چڑیل بن کر زندہ ہو جائے، ایک بری طاقت بن کر زندہ ہو جائے، تو پھر وہ ایسے عامل ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کروا سکیں، شیطانی مقاصد کو پورا کروا سکیں۔ دیکھیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، یا جو بھی انسان ہے، انسان تو انسان ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور وہ بھی کالا جادو کروائے اور ہندو کالا جادو کروائے، چاہے کوئی بھی، یہ تو غلط ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی ظالم شکتی تھی جو کہ اس لڑکے کے پیچھے لگا دی گئی تھی، ایک طاقت تھی ظالم، اور اس ظالم طاقت سے اللہ پاک ہی اس کو بچا سکتے تھے، اور اللہ نے اس کی پھر مدد بھی کی، اس نے توبہ کی اور اسلام میں دوبارہ وہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور استغفر اللہ، اس نے پھر تجدید ایمان بھی کیا، نوافل پڑھے، اور پھر اس لڑکے کی مکمل طور پر ان سے جان تو چھوٹ گئی لیکن وہ شادی نہیں کر سکا۔ جنید کہتے ہیں کہ اس طرح کے اتنے واقعات لوگوں کی زندگیوں میں پیش آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں، اور کراچی کے لوگوں کے متعلق میں بہت سی خوفناک کہانیاں میں نے سنی ہیں، اور میں آپ کے لسنرز تک وہ پہنچانا بھی چاہتا ہوں، اور سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی اگر ہندو بھی ہے اور اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو پلیز کالے جادو کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ لوگ کبھی بھی یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ ان مخلوقات کی طاقت کو جان ہی نہیں سکتے، وہ کس قدر طاقتور ہوتی ہیں اور وہ کتنا نقصان کر دیتی ہیں انسانی زندگی کا۔ اور ان کا وہ جو دوست ہے، اس کی جو زبان تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکھڑانے لگی تھی، پیرالائز ہوا تھا جب وہ، اور اس کی گلے کی ہڈی آج تک اندر سے ٹیڑھی ہے، وہ لڑکا ہی نہیں رہا جیسے وہ تھا۔ تو سب لوگ کالے جادو سے بچیں، اپنے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق پڑھائیاں کریں جو آپ کو ملی ہیں، لیکن پلیز کوئی بھی کالے جادو کے چکر میں نہ پڑے، یہ بہت منحوس اور گندی چیز ہے۔ تو یہ کہانی تھی جنید کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی، بہت شکریہ جنید۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف جو کہ بھیرا سٹی سے میرے ساتھ وقار نے شیئر کی۔ وقار کہتے ہیں ہم لوگوں کا گھر بہت قدیم ہے اور جس گلی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ بھی بہت قدیم اور پرانی ہے، جہاں پر 2-2 سال بھی پرانے گھر ہیں۔ ان گھروں کی ساتھ ساتھ مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن ان گھروں کی ان خوفناک تنگ گلیوں کے اندر آج بھی پرانی پرسرار چیزیں پھرتی ہیں، جن میں ایک ایسی عورت ہے جس کے متعلق یہ چیز مشہور تھی کہ وہ عورت جب پہلے وقتوں میں وہ چڑیل گلی میں آتی تھی تو جو بھی اس کو نظر آتا تھا وہ انسان کی جو چین ہوتی ہے، جس کو ہم ٹھوڑی بولتے ہیں، وہ کھا جاتی تھی، اور نعوذ باللہ انسان رہتا تو زندہ تھا لیکن وہ بے شکل ہو جاتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تک وہ وقار کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہمارے علاقے میں پھرتی ہے۔ ایسا کوئی واقعہ ہم نے رپورٹ ہوتا تو نہیں سنا کہ کسی کی چین اس نے کھا لی نیچے سے، ہونٹ کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے، اور لیکن پہلے وقتوں میں یہ واقعے رپورٹ ہوئے تھے۔
لیکن پھر بہت سے عاملوں نے اس کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کی، وہ قید میں بھی گئی، لیکن وہ قید سے نکل تو آئی لیکن اب وہ اتنی سخت نقصان نہیں دے سکتی۔ وقار کہتے ہیں کہ ہماری گلیوں میں آج تک وہ مخلوقات گھومتی ہیں اور رات کے ٹائم کبھی کبھار کسی نہ کسی کے دروازے پہ ضرور دستک ہوتی ہے، اور کسی اپنے کی آواز میں ہی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھولو، جبکہ وہ اپنا ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ بھیڑے کی ان خوفناک گلیوں میں آج تک لوگ رات 10 بجے سے پہلے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ان گلیوں میں اس قدر جنات اور عصیب ہیں کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وہاں پر ایسے مخلوقات کو زیادہ تر عورتوں کے روپ میں دیکھا گیا، اور وہ چڑیلیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے گھروں میں بھی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک گھر کے متعلق ایک سٹوری مشہور ہے، وقار کہتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں وہ کون سی تاریخ ہے جس تاریخ پہ وہ مخلوق آتی ہے اور وہ ڈھول بجاتی ہے، اور ان کے گھر میں ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے اور ایک عورت نظر آتی ہے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، وہ کون عورت ہے، وہ کیسے سامنے آتی ہے، آج تک کوئی نہیں جان سکا، لیکن ایک خوفناک مخلوق ان کے گھر میں رہتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا وہ ڈھول بجانے کی آواز بھی سنی ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی، اسی گھر کے اندر رہتی ہے، بلکہ محلے کے جو بہت کمزور عقیدے کے لوگ ہیں اس کے لیے کھانا بھی دے کر آتے ہیں، چیزیں بنا کر دے کر آتے ہیں اپنی منتیں اور مرادیں پوری کروانے کے لیے۔ تو انسان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو دے سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں عطا کرتا ہے، بے شک کہ وہ اللہ کے محبوب شخصیت ہیں اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کریں گے، یہاں تک کہ روز قیامت بھی جب ہر انسان اپنے لیے بھاگ رہا ہوگا تو تب ایک ہی آواز آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، تو ان کا وسیلہ دے کر ضرور مانگا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، آپ سب کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور آپ بھی اپنی سٹوری اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی حسین نعمت کی قدر کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور چینل کو سپورٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔